Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2. سلامت رہے میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی مہمان حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ہم آج جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کے طرف سے، مسلمانوں کے خلاف ہے یہ فیصلہ، اور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ یہ اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں، ہم حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چلیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ مسلمانوں کے لیے بالکل خلاف ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہ تو دوسرا درجہ ہے، دراصل ایک عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایک عورت کا تقاضا اس کا پردہ ہے، ایک عورت کی ضرورت اس کا پردہ ہے۔ ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، ہائی کورٹ ہو کہ سپریم کورٹ ہو کہ سٹی کورٹ ہو کہ لوئر کورٹ، لیکن فیصلے بہت احتیاط کے ساتھ دینا چاہیے۔ فیصلہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے سر جھکا دیں، جس فیصلے کی مخالفت ہو اس سے عدالتوں کا مقام اور مرتبہ مجروح ہوتا ہے۔ آج جو فیصلہ آیا وہ انتہا درجے پر مایوس کن فیصلہ ہے۔ ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ فیصلے جو ہوتے ہیں اسے بار بار پڑھے بھی جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، بھگوان نہیں، اس سے بھول چوک ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فیصلوں پر غور و فکر کریں اور پوری تحقیق کریں، اس کے بعد فیصلہ سنائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کب تک ان کورٹ پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو بھی ہمارا فیصلہ یا جو ہمارا معاملہ ہے مسلمانوں کا، جو خاص طور پر شرعی معاملہ ہے، وہ کورٹ کے اندر جو بھی گیا ہے اب تک مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اصل میں کورٹ میں توجہ کی ضرورت ہے۔ کورٹ میں جو مسئلہ گیا وہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ بچیاں کالج میں حجاب کے ساتھ آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ کورٹ سے رجوع ہونے کا یہی مقصد تھا۔ اسکول کے کچھ حضرات بغیر حجاب کے بچیوں کو آنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو بچیاں اور قوم کے ذمہ دار حضرات ملک کے دیے ہوئے حق کا استعمال کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے تھے کہ ملک کے سنویدھان میں دیے ہوئے حق میں اس بات کی اجازت ہے کہ جس درجے میں پڑھنے کی کلاس میں خاص یونیفارم نہیں ہوتا، مذہبی لوگ اپنے مذہب کے مطابق آ سکتے ہیں۔ اب آنے نہ آنے یہ تھا مسئلہ۔ مسئلہ دھرم میں کیا ہے یہ نہیں تھا۔ ہم کیوں کورٹ سے پوچھیں کہ پردے کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ ہم یہ سوال نہیں کیے۔ عدالت کا دروازہ جو ہمارے وکلا کھٹکھٹائے ہیں، مقصد یہ تھا کہ بچیاں برقعے حجاب نقاب کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، عدالت کا جو فیصلہ آتا ہے اپنی جگہ پر۔ یہ سوال نہیں ہوا کہ حجاب، نقاب اور برقع ہمارے دھرم میں، شریعت میں، قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ یہ عدالتوں سے زیادہ مذہبی لوگ جانتے ہیں۔
मजहब वाले ही जानेंगे। 1450 साल से लेकर, बल्कि इंसानी फितरत से लेकर एक औरत हिजाब के दायरे में रहती है, अगर उससे हिजाब हटा तो वो एक शरारत रही है, असल उसकी जिंदगी हिजाब है। 1450 साल से नमाज, रोजा, ज़कात और हज की तरह मुत्तफ़िक़ मसला है ये। और ये दूसरा जो जुमला अदालत की तरफ से आया कि पर्दा, हिजाब या निकाब, जो भी अल्फाज आए हों, वो मजहब की ज़रूरियात या लवाजिमात में से नहीं है। ये तो इंतहा दर्जे पर अफसोस कुन लफ्ज़ और जुमला था। जी, आखिरी सवाल हम ये करना चाहते हैं कि अब चूँकि कोर्ट का फैसला आ चुका है और हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान जो पेरेंट्स हैं वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाना कि नहीं जाना, और जाना तो किस तरह जाना। देखिए, इसके मुतालिक मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस मसले में आज ही तो फैसला आया है। हमारे अकाबिर हजरात उलमा, ज़िम्मेदारान, सरपरस्त, दानिश्वरान इसके बारे में बहुत जल्द बैठेंगे और एक फैसला सुनाएंगे। जहाँ तक मेरी राय है, ऐसे नाजुक वक्त में फैसला आया है, इसकी वजह से बच्चियां बहुत परेशान हैं। साल भर की मेहनत ज़ाये होने का वक्त है। ऐसे में मेरी राय ये है कि एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, आम क्लास के रूम के मुकाबले में इम्तिहान गाह जहाँ इम्तिहान देते हैं वो और भी ज़्यादा मोहताज जगह होती है। न शरारत, न शोर, न गुल, न शगब होता है। बच्चियाँ अपने इम्तिहान को जारी रखें। ये अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात एक फ़िक़ही जुमला है, तो कॉलेज के अंदर इसी शर्म और हया, हिजाब व निक़ाब व पर्दे के साथ जाए और वहाँ बड़े अदब और एहतराम के साथ और एहतियात के साथ बुर्का उतारें और अपने बैग में अज़ा रखना रखें और इम्तिहान गाह पहुँच कर रोते दिल ही दिल के साथ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह के पास दुआ करते हुए इम्तिहान देकर जल्द से जल्द फारिग होकर वहाँ से निकल जाए। इस साल का मसला अब 2-3 दिन, 2-4 एग्ज़ाम्स ही बाकी हैं, तो मसला हल कर लें। इंशाअल्लाह ताला 2 महीने की छुट्टी होगी, तो इन 2 महीने के अरसे में कोई और बेहतर हमारे बड़ों की तरफ से राय, मशवरे और फैसले आ जाए। और एक मौलाना, अभी मुसलमानों की कोई भी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ बनाते हैं तो शादी हाल बनाते हैं या तो कुछ भी फंक्शन हाल, ऐसे दूसरे फालतू चीज़ों में खर्च करते हैं। तो हमारे मुसलमानों को, जो हमारे लीडरान हैं, उनको कुछ तो आप बताएं जो कॉलेजेस की तरफ और एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। देखिए, लीडरान की जहाँ तक बात है, वो अपने पार्टी के सरबराहान के तहत दबे हुए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, किसी भी किस्म की खिदमत के लिए लीडरान को जहाँ तक हो सके अलग करें। अब रहा कौम के ज़िम्मेदारों को, मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, गाँव और शहर के ज़िम्मेदारों को, इदारों के, तंजीमों और तारीखों के ज़िम्मेदारों को अब जागना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद अल्लाह के घर हैं, बनाने में फ़ज़ाइल बड़े ज़्यादा हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद बड़ी कसीर तादाद में हैं और मदारिस के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। अब जितने मदरसे हैं उनको आबाद करने की ज़रूरत है। शादी हाल ये सब है अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है उसको पूरा करना ही अक्लमंदी है। किसी को भूख लग रही है ज़बरदस्त, उसे बेहतरीन कपड़े देना हिमाकत है। कौम की इस वक्त ज़रूरत कॉलेजेस है, तो ऐसे दौर में दूसरे चीज़ों को बनाना ये बिल्कुल हिमाकत वाली बात है। और अल्लाह के फजल व करम से मैं कर्नाटक की बात अर्ज़ कर रहा हूँ,
میں بھی جلدی میں ہوں. کرناٹک میں حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وقف کردہ کتنی بہترین جگہیں ہیں. کالجز تعمیر کریں اور یہ نیت نہیں کہ صرف مسلمان بچیوں کو تعلیم دیں. ہم کالجز تیار کریں گے, مسلمان بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام کریں گے, ہندو بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ. ایسے اگر کالجز تیار ہو کر ہر قسم کے مذہب کے بچیوں کو آنے کی جب اجازت ملے گی, جہاں مسلمان بچیوں کو برقع حجاب و نقاب کے ساتھ آنے کی اجازت ہوگی, وہیں کسی ہندو بچی کو تلک لگا کر آنے کی بھی اجازت ہوگی, کیونکہ لکم دینکم ولی دین. ضرورت ہے اس وقت, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اس وقت جہاں تک ہو سکے کانوینٹس, پرائمریز, اسکولز, کالجز, اس کی تعمیر پر ذمہ داران زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, قوم بھی ساتھ دے, انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے ہمارے سوالوں کے جواب دیے, جو آپ پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے, امید کرتے ہیں. چلیے اللہ تعالی ہمارے اسلام کے اور ہمارے شریعت کی حفاظت کرے, اور حضرت مولانا کی حفاظت کرے, ان کی عمر میں, ہمارے صالحہ میں, صحت میں, عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.